ڈاکٹر مریم عرفان صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس سیمینار میں اظہار خیال فرمائیں۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ آج کی یہ محفل صرف اقبال شناسی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اقبال کے اس نظریے اور اس اخلاص کی جانب اشارہ ہے جو پیغام وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ جب لفظ تعمیر نو ذہن میں آتا ہے تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں کسی تباہ شدہ پرانی یا منہدم چیز کو نئے سرے سے بنانا یا بحال کرنا، اور جب بات قومی تعمیر نو کی ہو تو ذہن میں ہمیشہ ایک ہی سوال آتا ہے کہ قومیں منہدم کیسے ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی قوم منہدم ہو جاتی ہے، بحالی کے تناظر میں آتی ہے، تو پھر اس کی ٹوٹ پھوٹ کے اس نظریے کو بیان کرنے کے لیے اقبال کے پاس ایسی کون سی دوا یا شفا تھی جسے انہوں نے اپنے آنے والے نوجوان طبقے کے لیے چھوڑا۔ اگر ہم اس دور کے شاعر کو آج کے دور کے شاعر کے طور پہ اور مفکر کے حساب سے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اقبال کے تفکر کا بنیادی مرکز کل بھی مرد مومن تھا اور آج بھی مرد مومن ہے۔ کہنے کو یہ دو لفظ، یہ دو اشارے صرف اور صرف ایک قوی مرد آہن کی جانب اشارہ نہیں کرتے۔ یہ مرد آہن وہ ہے جو اپنے زور بازو پہ بتا دیتا ہے کہ کل کا انسان کیا تھا اور آج کا نوجوان کیا ہے۔ اس کی مثال آپ ایک پرانی گاڑی اور ایک نئی گاڑی سے بھی لے سکتے ہیں۔ پرانی گاڑی کبھی بھی آپ کو وہ فیچرز، وہ چیزیں، وہ باتیں نہیں دے گی، وہ سہولت نہیں دے سکتی جو ایک نئے ماڈل کی گاڑی دیتی ہے۔ یہ نوجوان جو آج سامنے بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو فکر کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال کے ہاں یہ تمام فلسفہ ان کی صرف شاعری میں نہیں تھا، ان کے افکار میں نہیں تھا، ان کی فکر کے اس نئے پن نے کچھ نئی چیزوں کا بھی اظہار کیا۔ آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مادی طور پہ انسان اس ترقی کے پیچھے جس قدر دوڑ لگا رہا ہے، اس میں آپ کو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال نظر آئے گا۔ تحقیق کے شعبے میں قابل قدر سہولتیں لینے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ترقی کرنے کے زینے کو آپ صرف اور صرف علم پر منتج نہیں کر سکتے۔ علم کے علاوہ تجربہ، مشاہدہ اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے زیادہ اہم ہے۔ اقبال نے مغرب کی تقلید اور اندھی پیروی کو جس طرح سے روکے رکھا، وہ آج کے زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ کلیدی انداز میں نظر آتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر باہر جانا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ مادی طور پر ان کے پاس پیسے کی کمی ہے یا انہیں وہ چیز چاہیے جو وہ شاید یہاں نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن اقبال کے ہاں شعور اور فکر کی اس جہد کو جس طرح سے بروئے کار لایا گیا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اقبال یورپ کی اسی اندھی تقلید کرنے والوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، تیرا وجود سراپا تجلی فرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر تم کب کر رہے ہو؟ جب اپنی صلاحیتوں کا اظہار تم باہر جا کر کرو گے۔ مگر یہ پے کرے خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر۔ نیام کا ہونا، شمشیر کا ہونا، اور شمشیر کیا ہے؟ وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ نہال کر دیتی ہے۔ جب وہ مومن کے ہاتھ میں ہے تو وہ بتائے گی کہ مومن کا سر فخر سے بلند کیسے ہوگا۔ جب وہ ایک اہل ہنر، اہل کسب کے پاس ہے تو وہی نیام، وہی تیر، وہی سب کچھ ایک زر نگار شمشیر بن کر سامنے آئے گی۔ اقبال کے نزدیک جمود کا خاتمہ ہی ترقی کی ضمانت ہے، اور ترقی کا لفظ ہمارے نوجوان ہم سے زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ متحرک ہونا بھی انسان کی انہی حسی صلاحیتوں کے اوپر ہے، اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ افکار کی دنیا میں سفر نہ کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ افکار کی دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا وہ کیا ہے جسے اقبال نے اپنے نوجوان کو بتایا ہے کہ ڈھونڈنے والا۔ آج آپ تحیر میں ہوتے ہیں کہ چاند کا سفر کرنے والا، مریخ پہ جانے والا یا نئی دنیا کا بیان کرنے والا
کیسے سفر کر رہا ہے؟ ہم بہت پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس فلسفہ تو ہے، لیکن اس فلسفے کو بیان کرنے کے لیے، اسے اب ضمانت کے طور پہ لینے کے لیے بہت کم ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا، ایک جانب حکمت ہے، دانائی ہے، لیکن میں نے ایسی دانائی کا کیا کرنا کہ جو سامنے والے کے لیے کسی قابل نہیں ہے، کسی کام نہیں آ رہی۔ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ضرر اور نفع کیا ہے؟ نقصان ہے، فائدہ ہے۔ اب جس شخص کو اپنے فائدے اور نفع کا نہیں معلوم، وہ مغرب کی اندھی تقلید کرے گا۔ وہ تعمیر نو کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ تعمیر نو تو وہ ہے جو آپ کو اپنے ملک کے لیے کرنی ہے، جو آپ کو اپنے دیس کے لیے کرنی ہے۔ اور اقبال اپنے زمانے کی نئی نسل سے مخاطب نہیں تھے، وہ تو اپنے آنے والی نسلوں سے مخاطب رہے، انہیں پکارتے رہے، ان کے جوش اور ولولے کو جلا بخشنے کے لیے وہ بار بار کہتے رہے کہ ستاروں پہ کمن ڈالنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج لگتا ہے کہ ستاروں پہ کمن ڈالنا آسان ہو گیا ہے، کن کے لیے؟ جو فکر کی، حکمت کی، علم کی دنیا کے مسافر ہیں، اور جنہیں معلوم ہے کہ علم کی دنیا انہیں کہاں تک لے کر جائے گی۔ خودی کو پہچاننا کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، خودی، لیکن خودی کے پیچھے آپ کی غیرت، آپ کی حمیت، آپ کا بڑا پن تبھی پوشیدہ ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرد مومن کی میراث کیا ہے۔ غیرت مند بننا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، کوئی 2 لمحوں کا کام نہیں ہے، کوئی 3 لمحوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے خون میں شامل ہے، یہ تو ہماری باتوں میں شامل ہے۔ اور خودی کی بلندی بھی اقبال کے ہاں نوجوانوں سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے شعر ہیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایک گفتار ہے، میں بات کر رہی ہوں، یہ گفتگو ہے، گفتار ہے۔ ایک کردار ہے جو میں باہر جا کر استاد ہونے کے ناطے کروں گی۔ اب کردار کی مضبوطی کیا ہے کہ میرا شاگرد مجھے دیکھ کر میرا جیسا بننے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ میرا مذاق اڑائے گا، مجھے تضحیک کا نشانہ بنائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اقبال کے اس فلسفے کو میں نے خود بھلا دیا، میں نے مرد مومن کو بھلا دیا، میں نے ستاروں پہ کمن ڈالنے والے کو بھلا دیا۔ تو وہ اسی لیے کہا کہ مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو۔ یہ پیغام ہے اقبال کا، یہ تعمیر نو ہے کہ سفر کرنا، میر کارواں ہونا، میر ہونا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو اس سفر میں آگے نکل گیا۔ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ یعنی مومن کی میراث یہاں پر اقبال نے آپ کو بتا دی۔ ہم بہت بلنٹ ہو کر کہتے ہیں کہ میں آؤٹ سپوکن ہوں، یا میں کسی کا دل اس لیے توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں، کیونکہ مجھے سچ بولنا آتا ہے۔ اقبال نے اس کی بھی نفی کر دی۔ اقبال نے بتا دیا ہے کہ گفتگو کا کرینہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہ کرینہ کب آئے گا؟ دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسے ملے فغاں مجھ کو۔ اور آہو فغاں کرنا، پرندے کا آہو فغاں کرنا، آپ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں چیخ رہا ہے، یہ کیوں کرلا رہا ہے۔ اگر وہی چیخ، وہ ضمیر کی چیخ آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اقبال کے فلسفے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اسپین میں بیٹھ کے ایک مسجد کا جو دورہ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی دنیا کی پیش گوئی کی، اور بتایا کہ یہ پیشین گوئی کیا ہے، متعدد مسلم ریاستوں کا زوال نہیں ہے، بلکہ ان کی ترقی ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا اجتہاد ہے۔ فکر اقبال ہمیں روڈ میپ دے رہی ہے، جس پر نسل نو کو منزل پر پہنچنے کے لیے صحیح کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے کردار، گفتار اور پھر کردار۔ اور بس اقبال کا یہی پیغام ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ بہت شکریہ۔